کہتا جی اصحاب کہف کا کتا بھونکتا بھی نہیں تھا ان کے سامنے، اتنا احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا کتے سے سبق سیکھ لے، وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پر نہیں بھونکتا، تو اپنے کو انسان کہتا ہے اور اصحاب محمد پہ بھونکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے نبی کی مثال سورج سے دی ہے، اور سورج جب آ جائے تو پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میرے نبی جب دنیا میں آ گئے تو اب کسی کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب نے طلوع ہو کر ساری نبوتوں کو بتا دیا ہے کہ ان کی مثال بمنزلہ ستاروں کے ہے، اور ہمارے نبی کی مثال بمنزلہ سورج کے ہے۔ اور پھر وہ نبی جسے اللہ نے آخری نبی بنایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ میرا آخری نبی ہے۔ اب اس لفظ آخری کو ذرا سمجھو، اور کراچی والے اس کو ذرا احسن انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی گاڑی کسی کو اچھی لگے تو کہتا ہے یار یہ آخری۔ ایک دوست اپنے گھر پہ لے گیا اور گھر دکھایا کہ میرا گھر کیسا ہے، تو آگے سے تعریف کے جملے میں کہا جاتا ہے یار آخری۔ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی بڑی پیاری ہو، وہ کہے جی کیسی لگ رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ آخری۔ جس مولوی کی تقریر تمہیں اچھی لگے تو کوئی تم سے پوچھے رات جلسے میں گئے تھے، آپ کہو گے ہاں یار وہ فلاں مولوی صاحب نے تقریر کیسی کی، تو آپ کہو گے یار آخری۔ یہ لفظ آخری یہ انتہا کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو میں اس تناظر میں ذوق میں بات کیا کرتا ہوں کہ انبیاء تو سارے ہی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور سارے ہی نبی حسین تھے، سارے ہی نبی جمیل تھے، سارے ہی نبی خوبصورت تھے۔ لیکن آج جب یہ نبی سارے نبیوں کی موجودگی میں معراج کی رات کھڑے ہوئے بیت المقدس میں نظر آ رہے ہیں، تو اب پوچھا ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میرا نبی کیسا ہے جسے میں نے امام بنایا ہے؟ تو جواب آیا ہوگا آخری۔ اللہ نے جو کہا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، یعنی محبوب تیری ہر ادا آخری، تیری للکار آخری، تیری گفتار آخری، تیری زلفوں کو دیکھو تو کہتے ہیں آخری، تیرے چہرے کو دیکھو تو کہتے ہیں آخری، تیرے حسن کو دیکھو تو کیسا ہے، کہتے ہیں جی آخری، تیرے جمال کو دیکھو تو کیسا ہے، تو کہا جی آخری، تمہارے حسن و جمال کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیسا ہے، تو کہنے والا کہتا ہے آخری۔ تجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کہتا ہے آخری۔ ادھر امام الانبیاء کو رب نے دنیا میں بھیج کر خاتم النبیین کہہ کر بتایا ہے یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اس کی ادا دیکھو تو آخری، زلفیں دیکھو تو آخری، چہرہ دیکھو تو آخری، سینہ دیکھو تو آخری، نماز دیکھو تو آخری، شریعت دیکھو تو آخری، کتاب دیکھو تو آخری، اس کی ازواج دیکھو تو آخری، اس کے صحاب دیکھو تو آخری، اس کے بنات دیکھو تو آخری، اور جیسے تجھے کوئی اچھا لگے تو کہتا ہے آخری۔ امام الانبیاء کو بھیج کر رب العزت نے خاتم النبیین کہہ دیا، ہر لحاظ سے حسن و جمال میں، گفتار و کردار کی معراج میں کسی نے دیکھنا ہو میرے اس نبی کو دیکھ لے، جس نبی کو رب نے کہا خاتم النبیین یہ میرا آخری۔ اب آخری، اس آخری نبی کے نسبت لیے ہوئے جتنی چیزیں ہیں وہ سارے آخری۔ جس شہر میں پیدا ہوا وہ شہر آخری، جس شہر میں ہجرت کر کے گئے وہ شہر بھی، اور بولو آخری، جس پہاڑ پہ چلے تو وہ پہاڑ بھی آخری، جس غار میں رہے تو وہ غار بھی۔ اب بتاؤ نا، جب اس کی نسبت سے ہر چیز آخری، یعنی حسن کے اعلیٰ درجے میں،
کمال کے اعلیٰ درجے میں، اگر اس کے پاؤں کی تلیاں کسی چمڑے کے جوتے پہ لگے تو یہ جوتا بھی آخری، کیونکہ نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کی تلیاں اگر کسی جگہ پر زمین کے حصے پہ لگے تو وہ زمین کا حصہ بھی آخری۔ جب نبی کی نسبت سے پہاڑوں کو بلندیاں مل گئی ہیں، شہروں کو بلندیاں مل گئی ہیں، تو بتاؤ نا پھر اس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو نبی کے یار بیعت کرے، پھر میں ان کے لیے کیوں نہ کہوں کہ نبی تو حسن و جمال میں آخری، لیکن نبی کے اصحاب بھی۔ پھر نسبت دیکھو ان کی کن کے ساتھ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عموماً، کسی نے کہا کہ دیکھو جی اصحاب کہف کی کیا شان تھی، میں نے کہا واقعی شان ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ 309 سال تک غار میں سوتے رہے اور 309 سال تک غار میں سوئے۔ ان کے ساتھ کتا بھی چلتا تھا جو ان سے محبت کرتا تھا، جسے اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف یعنی غار کے ساتھی، کہف غار کو کہتے ہیں، تو اصحاب کہف یعنی غار کے جو ساتھی تھے ان سے کتا بھی محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا، پھر کتے کی محبت نے یہ صلہ دیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے اللہ اس کتے کو اصحاب کہف کی محبت کی وجہ سے جنت میں لے کے جائے گا۔ میں نے کہا پھر تو مسئلہ واضح ہو گیا، بات تو اب سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ ظالم جب اصحاب کہف سے کتا محبت کرے تو وہ جنت میں جاتا ہے، تو اصحاب محمد سے اگر حق نواز محبت کرے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اعظم و حیدری و فاروقی محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس نے تو واقعے نے بتا دیا ہے کہ ایک کتا اگر اصحاب کہف سے محبت کرے تو وہ جنتی ہوتا ہے، جو اصحاب محمد سے محبت کرے بتانا وہ جنتی کیوں نہیں ہوگا؟ تو کہنے والے نے کہا تمہیں پتہ اس کتے کا کیا کمال تھا؟ یہ جب اصحاب کہف کے ساتھ چلتا تھا تو ان کے ادب کی وجہ سے بھونکتا بھی نہیں تھا، آواز بھی نہیں نکالتا تھا، اصحاب کہف کا اتنا احترام کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کالے پھر تو اس کتے سے سبق سیکھ لے، وہ کتا ہو کر اصحاب کہف کا احترام کرتا ہے اور بھونکتا نہیں ہے، پھر تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ وہ اصحاب کہف پہ نہیں بھونکتا، تو اصحاب محمد پہ کیوں بھونکتا ہے؟ وہ اصحاب کہف کی عزت کرتا ہے، تو اصحاب محمد کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ کہتے جی اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، سو کے انہوں نے کرامت دکھائی۔ میں نے کہا واقعی کرامت ہے، وہ اصحاب کہف کی کرامت ہے کہ جو سو کے کرامت دکھاتے ہیں، یا اصحاب محمد کی کرامت ہے وہ جو دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ وہ سو کے کرامت دکھائیں، یہ جگا کے کرامت دکھائیں۔ جہاں جاتے گئے دنیا کو جگاتے گئے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ آپ ذوق میں ہو یا نہیں ہو؟ جہاں جاتے گئے دنیا کو جگاتے گئے، کیونکہ جگانے کا فن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ ہاں ان کی عزت تو دریا کے، خدا کی قسم دریا بھی کرتا ہے، درندے بھی کرتے ہیں۔ نبی کے یاروں کی قدر یہ اصل میں نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے، یہ نبی کے تعلق کی وجہ سے ان کا احترام ہے، ورنہ اس دور میں تو ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، دور تو وہی تھا، زمانہ تو وہی تھا۔ آج انہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی ہو، طلحہ زبیر و سعد و سعید ہو، حسن و حسین ہو، فاطمہ ہو، عائشہ ہو، ان کی عزت و احترام کیوں ہے؟ کہ نسبت نبی کے ساتھ ہوئی ہے، تعلق نبی کے ساتھ ہوا ہے، یہ جو نبی کے ساتھ گئے ہیں، جب یہ نبی کے ساتھ جڑے ہیں تو نبی کی نسبت کی وجہ سے جنگل کے درندے بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کو راستہ دکھایا کرتے تھے، بلکہ یہ چلتا ہوا دریا کا پانی یہ بھی انہیں پہچانتا ہے۔ جب
یہ پہنچے ہیں، خدا کی قسم دریا بھی انہیں ڈبوتا نہیں ہے، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ دریا بھی راستے دیتا ہے اور دریا بھی ڈبوتا نہیں ہے، یہ بہہ رہے موجیں دریا کی، لیکن نسبت کتنی خیال کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ ڈوبیں کیسے جنہیں حالات کے طوفانوں میں تیرنا نبی نے سکھایا ہو۔ میں نے دریا سے پوچھا ڈبوتا کیوں نہیں، تو کہنے لگا کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا میں خدا کی قسم نبی کی ترجمانی کرنے والے نبی کے صحابہ تھے، دنیا حیران۔ جب رومیوں نے دیکھا فتح پہ فتح حاصل کرتے ہیں، کا شکست دینی ہے کیسے، کہا یہ ابھی گزریں گے راستے کے دونوں طرف لڑکیوں کو کھڑا کر دو ریانی لباس میں، نظر پڑے گی تو خود ہی اللہ ان کا ناراض ہوگا، جب ناراض ہوگا تو تم پھر فاتح بن جاؤ گے، یہ مغلوب ہوں گے۔ ادھر دونوں طرف ریانی لباس میں لڑکیوں کو کھڑا کیا، 10,000 کا لشکر صحابہ کا گزرا، ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، سارے ایسے ہی گزرے۔ ان میں جو لڑکی سردار تھی چیخنے لگی ہم حسین نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہے، کہا خوبصورت ہے، تو کہا دیکھا کیوں نہیں، تو کسی منچلے نے جواب دیا اصل میں تم حسین تو ہو لیکن ان آنکھوں میں محمد کا حسن دیکھا ہے، اور جو ایک بار وہ حسن دیکھ لے پھر اس کے سامنے کوئی حسن حسن نہیں ہوتا، کوئی جمال جمال نہیں ہوا کرتا۔ ان آنکھوں نے تو محمد کا حسن دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوش نصیب تھے، حسن نبی کو براہ راست دیکھنے والے کون، بولو حسن نبی کے دیدار کرنے والے براہ راست کون، صحابہ جنہیں نبی نے زیارت کروائی، انہوں نے نبی کی زیارت کی۔ کیا مقام، کیا بلندیاں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب کہف سو کے کرامت دکھاتے ہیں اور اصحاب محمد دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ کہتا ہے جی اصحاب کہف کا کتا بھونکتا بھی نہیں تھا ان کے سامنے، اتنا احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا کتے سے سبق سیکھ لے، وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پر نہیں بھونکتا، تو اپنے کو انسان کہتا ہے اور اصحاب محمد پہ بھونکتا ہے۔ یہ دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں تخت کے اوپر، آپ نے واقعہ سنا ہے، چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود، بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اصل میں انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم نیچے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں، ظلم کے ساتھ نہیں، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ دیکھیے چونٹی کے انداز اور چونٹی کی بات کا طریقہ سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کتنا احترام والا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جی یہ چونٹی کہ یہ کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں، لیکن یہ جان کے ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ سلیمان کے صحابہ ہیں، اور جو نبی کا صحابی ہو وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ جان کے کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، وہ جان کے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں اس کی غلطی سے اگر ان کے پاؤں ہمارے اوپر آ جائیں تو چونٹی کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اصل میں انہیں پتہ نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہم کچلے نہ
جائیں. چونٹی سے سبق سیکھ ذرا. وہ چونٹی ہو کر سلیمان کے اصحاب کا اتنا احترام کرے. وہ جانتی ہے یہ سلیمان کے ساتھی ہیں, ظلم نہیں کرتے, جبر نہیں کرتے, تکلیف نہیں دیتے, جان کے کسی کو نقصان نہیں دیتے. اسی لیے آگے اس نے احتراماً کہا یہ کچلنا ہمارا وہم لا یشعرون, ان کی بے خبری کی وجہ سے نہ ہو جائے. اور جو کام بے خبری کی وجہ سے ہو وہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ معصیت ہوتی ہی نہیں ہے. جو اختیار میں نہ ہو وہ جرم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سلیمان کے صحابہ کے بارے میں ایک چونٹی کے یہ ریمارک سے اور چونٹی سے سبق سیکھ لے. تو محمد کے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے نعوذ باللہ ظلم کیا ہے, دروازے توڑے ہیں, آگ لگا دیے ہیں, فتح لے لیا ہے, ظلم سے لے لیا ہے. وہ چونٹی سلیمان کے صحابہ کو ظالم نہیں سمجھتی, تو محمد کے صحابہ کو کیسے ظالم سمجھتا ہے؟ تجھ سے بہتر تو وہ چونٹی ہے. اس نے اتنا احترام کیا سلیمان کے صحابہ کا کہ اللہ نے اس چونٹی کے نام پر قرآن میں پوری سورت نازل کر دی رہتی دنیا تک, تاکہ وہ چونٹی یاد رہے. یہ سلیمان کے صحابہ کا احترام کرنے کا یہ صلہ ہے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کرے گا تو پھر بتاؤ اس کا کیا مقام ہوگا, پھر اس کی کیا شان ہوگی, پھر اس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا جیسے آج بھی دنیا حق نواز کو جانتی ہے. جانتی ہے یا نہیں؟ بولو. اس لیے میرے دوستو آؤ, چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں, میں ان کے سامنے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, صرف آخر میں اتنا کہوں گا. میں ابھی ایبٹ آباد میں تھا تو ایبٹ آباد میں جگہ جگہ روڈوں پر جو پول تھے وہاں پینافلیکس لگے ہوئے تھے. وہاں کسی انسٹیٹیوشن سینٹر کا کوئی بہترین رزلٹ آیا تھا, وہاں کے طلباء نے کوئی ٹاپ کیا تھا, تو انہوں نے اپنے ٹیوشن سینٹر کے تعارف کے لیے ایک ایک ٹیچر کی تصویر لگائی تھی, لیکن ایک جملہ سارے پینافلیکسوں پہ لکھا تھا, وہ ایک ہی جملہ تھا. وہ جملہ کیا تھا کہ استاد کی قابلیت شاگردوں کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے. استاد کی قابلیت شاگردوں کے, طلباء کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا اس مختصر سے جملے میں اصل میں ساری شان صحابہ چھپی ہوئی ہے. کیوں کہ آج ایبٹ آباد میں اگر طلباء نے ٹاپ کیا ہے اپنے اس یونیورسٹی کے اندر, تو ادھر لکھا ہے کہ یہ ان کا ٹاپ کرنا اس لیے ہے کہ استاد قابل تھا. تو استاد کی قابلیت یہ طلباء کی, اسٹوڈنٹس کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے اور ان کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو اگر آج ایبٹ آباد کا استاد قابل ہو تو اس کا شاگرد اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوتا ہے, اور یہ جو اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوا تو کریڈٹ گیا ہے استاد کو کہ جی استاد قابل تھا اس لیے طلباء کا رزلٹ اچھا آیا, استاد قابل تھا اس لیے طلباء اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے, استاد قابل تھا اس لیے طلباء سارے کامیاب ہوئے, استاد قابل تھا اس لیے اس یونیورسٹی کے طلباء نے ٹاپ کیا ہے. میں نے کہا یہی جملہ سیرت اصحاب رسول کی دلیل ہے کہ جب یہ استاد کی قابلیت ان شاگردوں کو کامیاب کر سکتی ہو تو پھر استاد محمد الرسول اللہ ہو, اور جس کی تربیت خود اللہ کر رہا ہو, جس کے اوپر وحی کا پہرا ہو, رب کی رحمتوں کا نزول ہو, بتانا پھر اس قابل استاد کے سامنے زانوے تلمس کرنے والے طلباء ان کا مستقبل کتنا بہتر ہوگا, ان کا رزلٹ کتنا بہتر ہوگا, پھر ان کا نتیجہ کتنا بہتر ہوگا. آج دنیا میں جتنے بھی استاد ہیں یہ جتنے قابل بھی ہو, ان کی قابلیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت تک نہیں پہنچ سکتے. اب بتانا جب نبی استاد ہو ان کے سامنے جو طلباء بیٹھتے ہو پھر ان طلباء کا مستقبل کیا ہوگا. پھر اس استاد کے طلباء کا مستقبل میں تجھے قرآن سے بتاتا ہوں. رب کہتے ہیں محبوبہ تو قابل ہے اس لیے تیرے
تیرے شاگردوں کے مستقبل کی ضمانت، یہ تیری قابلیت کی دلیل ہے۔ رب ان کا مستقبل کیا ہے؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اے معبود تو استاد ہے، یہ شاگرد ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اے نبی میرا تجھ سے وعدہ ہے، نہ میں قیامت میں تجھے رسوا کروں گا نہ تیرے شاگردوں کو رسوا کروں گا، تو قابل ہے۔ تیرے طلباء کا مستقبل بتاتا ہوں، ربا وہ کیا مستقبل ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تیرے ہر شاگرد سے اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے محبوب تیرے ہر شاگرد سے جنتی ہونے کا میں نے وعدہ کر لیا ہے، کیونکہ استاد قابل ہے۔ استاد بولو نا، طلبہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، جس کا صرف پڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے دیکھنے میں بھی اثر ہے اور تبدیلیاں ہیں۔ لکھا تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آکے جگ دے امام بن گئے۔ یہ چرواہے جگ کے امام ایسے ہی تو نہیں بنے، اس استاد کی صرف تربیت اور پڑھانا ہی نہیں تھا بلکہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نگاہ نبی کی تاثیر ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا، پیر صاحب ذکر کروا رہے تھے اللہ اللہ اللہ، کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، یوں ضربے لگاؤں دل پر تاکہ دل کالا ہو چکا ہے گناہوں سے یہ صاف ہو جائے۔ مرید نے پوچھا استاد جی نبی نے تو صحابہ کو ضربیں نہیں لگوائیں، کیوں؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں پتر صحابہ کو ضربوں کی ضرورت تھی نہیں، نگاہ نبوت پڑتی تھی دل صاف ہو جاتا تھا۔ دل اے ہائے کیا خوش نصیب تھے خدا کی قسم۔ آج تم ایکس رے کرواتے ہو نا تو ایکس رے مشین میں سلائیڈ چلتی ہے، تیز روشنی نکلتی ہے، وہ روشنی آپ کی کھال اور ہڈیاں اور عضلات کو کراس کرتے ہوئے اندر دل کی تصویر لے کر آتی ہے اور ایکس رے پیپر پہ آتی ہے۔ میرا نبی تو سورج ہے، پھر اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ پھر جب یہ پڑی ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے شاگردوں کی کھال و ہڈیوں کو کراس کرتے ہوئے دل پہ پہنچی، اور دل پہ پہنچ کر اب یہ تصویر کہاں آئی؟ تیرے ایکس رے کی تو تصویر ایکس رے پیپر پہ آتی ہے، لیکن ان کی تصویر کہاں آئی؟ ذرا توجہ کرنا کہ اب دیکھ جب کوئی کسی کے سامنے قریب بیٹھا ہوتا ہے تو سامنے والے کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور محمد کی آنکھوں میں جن کی تصویر آتی تھی انہی کو دنیا نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں جن کی جھلک نظر آئے وہ کون؟ اور جن کی آنکھوں میں نبی کی تصویر نظر آئے وہ کون؟ ہوئے ہوئے ہوئے، نبی کی آنکھوں میں ان کی تصویر، ان کی آنکھوں میں نبی کی تصویر۔ تو پھر مجھے کہنے دو یوں منظر نہیں بن گیا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے؟ بتاؤ نا، نبی کی آنکھوں میں جن کی شبیہ آئے۔ اچھا پھر سامنے بیٹھے ہوں کی شبیہ یوں آتی تھی سامنے، لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ جس نے شبیہ یوں کر کے اپنے آنکھوں میں لی۔ کیسے؟ دیکھو خوش نصیب تو سارے تھے، سب نبی کو دیکھتے تھے سامنے بیٹھ کے، لیکن سب نے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک ہی تو ہے جس نے اپنی جھولی میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ سب نے جلوت میں دیکھا، اس نے خلوت میں دیکھا۔
اور ایک جملہ کہتا ہوں، سارے صحابہ خوش نصیب ہیں، وہ نبی کو دیکھتے تھے، ایک ہی تو ہے جو دیکھتا ہے، جو آج بھی بولو دیکھ رہا ہے۔ مردے کو قبر میں یوں کروٹ کے بل لٹانا سنت ہے، اس کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ جو چت کر کے خالی چہرہ پھیرتے ہیں یہ نہیں، کروٹ کے بل لٹانا چاہیے۔ اب دیکھو نا، جو کربلا میں مسلمان سو رہے ہیں ان کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف، جو بدر و احد میں سو رہے ہیں ان کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف۔ آپ کے پاکستان میں جتنے مسلمان سو رہے ہیں ان کا قبر میں چہرہ بیت اللہ کی طرف۔ کائنات میں ایک ہی تو ابو بکر وہ خوش نصیب ہے جو اپنی قبر میں سو رہا ہے، اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ لاؤ نہ ایسی خوش نصیبی۔ افسوس ان بدبختوں پر جن کو روزے میں سوئے ہوئے یہ دو پہرے دار نظر نہیں آ رہے۔ روزے میں سوئے ہوئے دو پہرے دار، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ خراب ہو ہی نہیں سکتے، یہ خراب ہو۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا دوسرے پوائنٹ آف ویو سے سمجھاتا ہوں۔ خواب دیکھا بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، 7 سال خوب فراوانی ہوگی، بارشیں ہوں گی، گندم کاش کر لو، 7 سال قحط ہوگا۔ یہ گندم سنبھالو تاکہ بعد کے 7 سالوں میں کام آئے۔ تو کسی نے کہا کہ یوسف کیا یہ 7 سال تک گندم خراب نہیں ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گندم خوشے میں رہنے دو، جب تک گندم خوشے میں رہے گندم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صحیح رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر گندم خوشے میں ہو تو اسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ہمدم روزے میں ہو تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گندم خوشے میں ہے اسے بھی کچھ نہیں، ہمدم روزے میں ہے اسے بھی کچھ نہیں۔ اور یہ جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دیکھنا یہ بدبخت کیا کہتے ہیں، ہمارا والا غار سے آئے گا، وہ ابو بکر و عمر کی میتوں کو نعوذ باللہ نکالے گا۔ میں نے کہا نکال تو کسی کا باپ بھی نہیں سکتا، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے ہیں، اتنا تو بھی مانتا ہے کہ ابو بکر و عمر کا جسم آج بھی قبر میں سلامت ہے، آج بھی ان کا جسم قبر میں صحیح سالم ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں زمین میں لی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میں لا